بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے رہنے سے کیا ملتا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب یعنی نوشتہ تقدیر میں لکھ نہ رکھا ہو۔ ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان کام ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ خدا کی رحمت سے کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ کتنی ہی بڑی مصیبت کیوں نہ ہو، دل شکستہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ مصیبت کے وقت میں نا امید ہونے کی بجائے حق تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کسی مسلمان کو کوئی رنج و مصیبت پہنچے، اس پر اگرچہ زیادہ وقت گزر جائے، پھر اسے یاد آئے اور وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے تو مصیبت پر صبر کے وقت جو اجر ملا تھا وہی اب بھی ملے گا۔ جب بھی رنج و غم کی کوئی خبر سنیں یا کوئی نقصان ہو جائے یا کوئی دکھ اور تکلیف پہنچے یا خدا نخواستہ کسی ناگہانی مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب کوئی بندہ مصیبت پڑنے پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور فرما دیتے ہیں، اس کو اچھے انجام سے نوازتے ہیں اور اس کو اس کی پسندیدہ چیز اس کے صلے میں عطا فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معمولی سے معمولی تکلیف کے موقع پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ہوا سے چراغ بجھ گیا تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ بھی کوئی مصیبت ہے؟ فرمایا، عائشہ، ہر وہ چیز جس سے دل کو پریشانی اور جی کو دکھ ہوا ہو تو اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ مصیبت کے وقت گھبرانے اور چلانے اور رونے کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو اس نقصان کا بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے اور آخرت کے لیے اس کا اجر و ثواب جمع کر لیتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کا تسمہ ٹوٹ گیا۔ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ بھی کوئی مصیبت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو جو امر ناگوار پہنچتا ہے وہی مصیبت ہے۔ اس حدیث کو ابو امامہ سے روایت کیا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میرے خاوند ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سے ہو کر آئے اور خوشی خوشی فرمانے لگے، آج تو میں نے ایسی حدیث سنی ہے کہ میں بہت خوش ہوا ہوں۔ وہ حدیث یہ ہے کہ جس کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے اور وہ کہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا، یعنی خدایا مجھے اس مصیبت میں اجر دے، مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ سے اجر اور بدلہ ضرور ہی دیتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے اس دعا کو یاد کر لیا۔ جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر پھر یہ دعا بھی پڑھ لی، لیکن مجھے خیال آیا کہ بھلا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر شخص مجھے کون مل سکتا ہے۔ جب میری عدت گزر چکی تو میں ایک روز ایک خال کو دباغت دے رہی تھی تو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ میں نے اپنے ہاتھ دھو ڈالے، کھال رکھ دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اندر تشریف لانے کی درخواست کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک گدی پر بٹھا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے اپنا نکاح کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو میری خوش قسمتی کی بات ہے، لیکن اول تو میں بڑی باغیرت عورت ہوں،
ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کے خلاف کوئی بات مجھ سے سرزد ہو جائے اور خدا کے یہاں عذاب ہو۔ دوسرے یہ کہ میں عمر رسیدہ ہوں، تیسرے بال بچوں والی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، ایسی بے جا غیرت اللہ تعالیٰ دور کر دے گا، اور عمر میں بھی کچھ چھوٹی عمر کا نہیں، اور تمہارے بال بچے میرے ہی بال بچے ہیں۔ میں نے یہ سن کر کہا، پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی عذر نہیں؟ چنانچہ میرا نکاح اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گیا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے میرے میاں سے بھی بہت بہتر، یعنی اپنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمایا، الحمدللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ جایا کرے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرو، کیونکہ یہ بھی مصیبت تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کی تلافی فرما دیں گے اور اس کی آخرت اچھی کر دیں گے، اور اسے ضائع شدہ چیز کے بدلے اچھی چیز عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابو سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے ایک بچے کو دفن کیا، ابھی میں اس کی قبر سے نکلا تھا کہ ابو طلحہ خولانی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے نکالا اور کہا، سنو، میں تمہیں خوشخبری سناؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے دریافت فرماتا ہے کہ تو نے میرے بندے کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اس کے کلیجے کا ٹکڑا چھین لیا، بتلا اس نے کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں، خدایا تیری تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب بندہ قبر میں داخل ہوتا ہے تو نماز اس کے دائیں جانب کھڑی ہوتی ہے اور زکوٰۃ بائیں جانب، حسن سلوک اس پر سایہ کرتا ہے اور صبر اس کی طرف سے جھگڑا کرتا ہے اور دوسرے اعمال کو کہتا ہے کہ اپنے اس ساتھی کا خیال رکھو، اگر تم اس کو بچا سکو تو خیر، ورنہ میں تو اس کی پشت پر ہوں، یعنی اگر تم اس سے عذاب ہٹا سکو تو ٹھیک، ورنہ میں تو سب کی طرف سے کافی ہوں اور اسے عذاب سے بچاؤں گا۔ چنانچہ معلوم ہوتا ہے کہ صبر تمام اعمال سے افضل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ مستقل رہنے والوں یعنی صبر کرنے والوں کو ان کا صلہ بے شمار ہی ملے گا۔ دنیا کی زندگی میں کوئی بھی انسان رنج و غم، مصیبت و تکلیف سے معمون نہیں رہ سکتا۔ البتہ مومن اور کافر کے کردار میں فرق ضرور ہوتا ہے کہ کافر رنج و غم کے ہجوم میں پریشان ہو کر ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے اور بعض اوقات غم کے تاب نہ لا کر خودکشی کر لیتا ہے، اور جہاں تک مومن کی شان ہے تو وہ بڑے سے بڑے حادثے پر بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا اور صبر و استقامت کا سراپا بن کر چٹان کی طرح جمع رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومن کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، مومن کا معاملہ بھی خوب ہی ہے، وہ جس حال میں بھی ہوتا ہے خیر ہی سمیٹتا ہے۔ اگر وہ دکھ، بیماری اور تنگ دستی سے دوچار ہوتا ہے تو سکون کے ساتھ برداشت کرتا ہے اور یہ آزمائش اس کے حق میں خیر ثابت ہوتی ہے، اور اگر اس کو خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو شکر کرتا ہے اور یہ خوشحالی اس کے لیے خیر کا سبب بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ مومن کو جسمانی اذیت یا بیماری یا کسی اور وجہ سے جو بھی دکھ پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سبب سے اس کے گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتے ہیں جیسے درخت اپنے پتوں کو جھاڑ لیتا ہے۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خاتون کو کانپتے دیکھ کر پوچھا، کیا بات ہے، تم کیوں کانپ رہی ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے بخار نے گھیر رکھا ہے، اس کو خدا سمجھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ نہیں، بخار کو برا مت کہو، اس لیے کہ بخار اس طرح اولاد آدم کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے جس طرح آگ لوہے کے میل کو دور کر کے صاف کرتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جتنی سخت آزمائش اور مصیبت ہوتی ہے اتنا ہی بڑا اس کا صلہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی جماعت سے محبت فرماتے ہیں تو ان کو مزید نکھارنے اور کندن بنانے کے لیے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ پس جو لوگ
اللہ کی رضا پر راضی رہیں، اللہ بھی ان سے راضی ہوتا ہے، اور جو آزمائش میں اللہ سے ناراض ہوں اللہ بھی ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔